السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بئس ما برا ہے وہ، اشترو بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ، ان یکفروا کہ وہ منکر ہو گئے، بما اس سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغیاً ضد، ان ینزل کہ نازل کرتا ہے اللہ من سے فضلہ اپنا فضل، علی پر، من یشاء جو وہ چاہتا ہے، من سے عبادہ اپنے بندے، فباؤ سو وہ کما لائے، بغضب غضب، علی پر غضب غضب، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب، مہین رسوا کرنے والا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم بری ہے وہ قیمت، اشتروا به انفسهم جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک، بغین حسد کے مارے، ان ینزل اللہ من فضل کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضل ہی اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، فباؤوا بغضب علی غضب سو وہ مستحق ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، یہودیوں کی یہ سرکشی اور یہودیوں کا یہ انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں تھا، صرف یہ حسد انہیں جلا رہا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں بھیجے گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں چنا گیا؟ لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہے اپنا فضل و کرم فرما دے۔ فباؤوا بغضب علی غضب سو مستحق ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، یعنی ایک غضب ان پر ایک غضب کے مستحق وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہوئے، دوسرا غضب ان پر غصہ اور حسد کی وجہ سے ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزل اللہ نے نازل کیا، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمن
ہم ایمان لاتے ہیں بما اس پر انزلہ جو نازل کیا گیا علینا ہم پر ویکفرون اور انکار کرتے ہیں بما اس کے علاوہ بما وراءہ اس کے علاوہ وہو الحق وہو اور وہ حالانکہ وہ الحق حق مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس کی معہم جو ان کے پاس قل آپ کہہ دیجئے فلم سو کیوں تقتلون انبیاء اللہ تم قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مؤمن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن پاک پر قالوا نؤمن بما انزل علینا تو وہ کہتے ہیں ہم صرف ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا جو ہم پر نازل کی گئی ہے یعنی تورات پر ویکفرون بما وراءہ اور انکار کرتے ہیں بما وراءہ اس کے علاوہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا وہو الحق من ربہم حالانکہ وہ بھی حق ہے وہو الحق حالانکہ وہ بھی حق ہے مصدقا لما معہم تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی یعنی تورات کی جو ان کے پاس ہے قل آپ فرما دیجئے فلم تقتلون انبیاء اللہ پھر کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم صادقین اگر تم مومن ہو اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے ہو وَإِذَا قِيلَ لَمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ یہودیوں کو جب قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس وحی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے نبی پر اتری اس کے علاوہ کسی دوسری وحی پر ہمیں ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا تو اپنے انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان نہیں ہے ورنہ وہ اپنے انبیاء کو قتل کرنے کی جرت کر سکتے تھے ان کا ایسا کرنا یعنی ان کا اپنے انبیاء کو قتل کرنا ان کے عدم ایمان کی واضح دلیل ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ورون صدورنا وجل احزاننا وذہاب حمومنا وغمومنا اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ